बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है जैसे जैसे वो इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है वैसे ही वैसे पूरी दुनिया में हमारे बारे में बात हो रही है और बहुत अजीब व गरीब बातें हो रही हैं। कुछ खौफनाक हैं, कुछ इशारा कर रही हैं, कुछ किनारा कर रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो अगर मैं DW की बात करूँ, ये भी इंटरनेशनल मीडिया है, वो कह रहा है कि बेशतर पाकिस्तानी आइंदा इंतखाबात से लाताल्लुक़ क्यों हैं, लाताल्लुक़ी दिखाई क्यों जा रही है। इसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो जो DW वो करता है, अपनी रिपोर्ट देता है, कहते हैं कि जी लोगों के पास महंगाई बहुत है, लोगों के पास दो वक्त की रोटी नहीं है, लोग परेशान हैं एंड सो ऑन। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि लाताल्लुक़ी का मतलब यही भी है कि मतलब जो ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि गैर सियासी शख्सियत दिखाना मकसूद हो, कि मेरे बारे में कोई तासुर कायम ना हो। एक खौफ का अंसर है इस टाइम पूरे पाकिस्तान में फ़िज़ा है कि आपका ताल्लुक़ इससे है, आपका ताल्लुक़ इससे है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो वो एक फैक्टर हो सकता है जो ओवरऑल दिमाग में आ सकता है। अब उसमें रियलिटी कितनी है कितनी नहीं वो अलग बात है, लेकिन बहरहाल एक अज्यूम कर सकते हैं आप कि आपको तकलीफ़ पहुंच सकती है। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अगर हम बात करें जो कल वाक़या हुआ उसमें शाह महमूद कुरैशी के साथ जो सूरत हाल पेश आई, उसमें उनको धक्का धक्का देने से ज़्यादा बड़ी बात यह है, उनको मारने से बड़ी बात यह है कि उनको जिस बात के ऊपर आज भी इंडिकेट किया गया मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर, और वो ये है कि उनको अडियाला जेल की हदूद से गिरफ़्तार किया। आप अडियाला जेल के गेट के बाहर से सड़क से गिरफ़्तार कर सकते हैं, मगर अडियाला जेल के अंदर आकर आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, वो भी अगर आप बिल्कुल भी बाहर के आदमी हैं। और जो वो पुलिस थी अडियाला वाली, वो हाथ बांधे खड़ी थी, वो चुपचाप खड़ी थी, और बाहर की पुलिस अंदर आई, जो कि खुद एक क्राइम है। आप अदालत के अंदर नहीं घुस सकते, आप जेल में नहीं घुस सकते किसी को अरेस्ट करने के लिए। वो हदूद पार की गई और इस हदूद को पार करने को सब ने इंतहाई गौर से कैमरा में महफूज किया। उसको आप फेक न्यूज़ नहीं कह सकते। उसके बाद मारने का और धक्का देने का जो रिपोर्ट है वो इंडिया की मीडिया से लेकर तुर्की, अमेरिका, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, सब ने उसे कवर किया और हमें कहा कि जी ये फार्मर आपके वज़ीर ख़ारजा हैं जिनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। जो आदमी कुरान शरीफ के ऊपर हल्फ लेने को तैयार है कि मैं उस दिन कराची में था, मैं उस दिन आगा खान हॉस्पिटल में था, मेरी बीवी जो है वो हॉस्पिटलाइज थी, और इस तमाम का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो आगा खान के पास कैमरास के अंदर और तमाम लोगों के पास मौजूद है। और उसके बाद जो उन्होंने एक बड़ी बात की वो ये है कि इन्होंने कहा कि जो इस निज़ाम के कर्ता धर्ता हैं, जो आज चल रहा है, इस निज़ाम के कर्ता धर्ता के ताकतवर तरीन शख्स ने मुझे कहा कि हमने पूरी छानबीन कर ली है, आपका ताल्लुक़ 9 मई से नहीं बनता है। क्योंकि वो रिकॉर्ड है, वो कह रहे मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा का पूरा ना, पूरी पूरी मेरे पास टाइम लाइन है कि मैं कहाँ था, कब था, परेशान था, बीवी पर बीमार थी एंड सो ऑन। तो उसके अंदर उसके बावजूद आप जो उसके बाद मंजर देखते हैं क्या होता है कि उस SHO जिसने धक्के दिए, उसके बाद आप देखते हैं कि पूरे के पूरे इलाके की जो SHOs हैं वो सब आ जाते हैं, तकरीबन 7 SHO आ जाते हैं। उनके ऊपर एकदम से एक रात के अंदर ही एक मुकदमे में जहां वो SHO फंस सकता था, उसको सेव करने के लिए 7 SHO खड़े हो गए, 7 थाने खड़े हो गए और 12 मुकदमा डाले गए कि अगर वहां से उनको कोई रिलीफ मिलता भी है तो वो 7 कह रहे थे कि जी आप हमें दे दें, हमने तो कुछ नहीं किया, अब हमें हमारे हवाले कर दें। तो इस तरीके से अदालत को ट्रैप किया गया, मतलब आई एम सॉरी टू से, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अदालत ट्रैप हो गई। और अदालत ने ट्रैप के अंदर जो फैसला किया वो ये था कि अदालत ने उन्हें किसी के हवाले नहीं किया। 7 के साथ गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने उनको उनसे बचाने के लिए आई थिंक उनको अडियाला जेल भेज दिया 15 डेज़ के लिए, ताकि चूँकि वो चीज़ जो थी वो उनको समझ में नहीं आई थी। तो यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो सियासत के हवाले से, तो यहाँ पर हमें ये बावर करवाया जा रहा है कि किसी भी मुल्क के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं एंड यू पीपल आर बाउंड टू वोट ए एंड बी कॉन्सेप्ट है, सी कॉन्सेप्ट नहीं है। दुनिया भर में ये बताया गया। तो अगर पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का वजूद है तो ये एक पार्टी है, इसको आपको मानना होगा, ये वफाकी पार्टी होगी और इसी के नीचे बाकी पार्टियां जो हैं वो ऑपरेट कर सकती हैं। इस तरीके से अगर नून लीग होगी तो वो मेन पार्टी होगी और उसके साथ ही उसके नीचे MQM, बाप पार्टी या फजल रहमान या कोई भी ऑपरेट कर सकता है, मगर इसके बराबर कोई नहीं आ सकता।
یہ اختیار ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا اور اس فیصلے کو تمام جماعتوں نے قبول کر لیا ہے. یہ سب کوئی لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں ہے، مگر یہ نفسیاتی طور پر بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے آپریٹ ہونا ہے کہ وزیر اعظم ہمارا بنے گا یا وزیر اعظم ان کا بنے گا. دونوں صورتوں میں اپوزیشن میں جانا ہے آپ کو یا حکومت میں جانا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ کو اس کے فائدے یا نقصانات ہوں گے. یہاں پر جو جاوید لطیف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری جماعت پیدا کرنے کا شوق رکھنے والے بربادی کی سوچ لے کر آئے. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی تیسری جماعت آپ لائے کیسے، مطلب پی ٹی آئی کو آپ لائے کیسے. اور اگر پی ٹی آئی آ ہی گئی تھی یا آ ہی گئی ہے تو اس کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا آنا یا اس کو اب رکھنا یا اس کو ختم کرنا، یعنی کہ ختم کیا جائے گا. تو آئندہ کیا پی ٹی آئی کے علاوہ بھی کوئی جماعت اگر آئے گی تو کیا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. کیونکہ یہاں پر جو چیز آ رہی ہے، دو خبریں آپ کو کھڑی رکھ دیتا ہوں. ایک یہ کہ جو اکنامسٹ انٹیلیجنس ہے یو کے، انہوں نے برطانوی ادارہ ہے اکنامسٹ، اس نے کہا ہے کہ اس انتخابات کے اندر نون لیگ جیتے گی اور تحریک انصاف ہار جائے گی. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یونٹ کی رپورٹ کے مطابق 2024 کے اوائل میں الیکشن کا انعقاد کیا جائے گا، یعنی کہ الیکشن ہونے کے اندر ان کو یقین ہے، جس میں فوج کی مدد سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت میں اتحاد کی جیت کی توقع ہے. پاکستان تحریک انصاف ہار جائے گی. تو یہاں پر اگین بات وہی آ گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی قیادت کی اتحادی، تو اتحاد تو جتایا جائے گا، سنگل میجورٹی نہیں دی جائے گی. اس کے بعد پھر ان کا آرٹیکل کے مطابق مظاہروں میں شدت آئے گی لیکن فوج کی طرف سے تیزی سے روکا جائے گا. پاکستان نے جون 2023 میں آئی ایم ایف سے 9 مئی کا قرض لیا جس سے وہ بچ گیا اینڈ سو تمام باتیں ہو رہی ہیں، لیکن عام تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ جی اس میں جیت اس کی ہوگی. اچھا، اب جو میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں نا، وہ خبر جو ہے یہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں خبر، لیکن یہ خبر اس کو لنک کیجئے گا آپ اور آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ کو میں نے کہا تھا کہ انصار عباسی جو ہے وہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ایزی وے کے اندر تمام چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. اب لگتا ہے کہ سیٹل ڈاؤن ایزی وے میں نہیں ہو رہی ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. کہتے ہیں وہ سن لیجئے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب بھی کہہ رہا ہوں. مطلب وہ اپنی بات پہ قائم ہے کہ اگر بھی تحریک انصاف نے اپنے معاملات ٹھیک نہ کیے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میرا خیال ہے، یہ میرا خیال ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کا وہ کر رہی ہے کہ عمران خان اپروچ کرے اور پھر ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو بھی اگر ہوتا ہے بات بنتی ہے نہیں بنتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان سوچ رہے ہوں کہ بھئی وہ لوگ مجھ سے بات کریں، بات بنتی ہی نہیں بنتی ہو، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ معاملہ ٹھیک کر لیں اور فوج مخالف تاثر کو ختم نہ کیا گیا. اچھا، میں یہاں پر میں ایک اختلاف کرتا ہوں. کوئی بھی پاکستانی فوج کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہماری جو سالمیت ہے وہ جڑی ہوئی ہے نا. کون چاہے گا کہ اس کی سرحد سے جو مطلب فار ایگزامپل میں ایک بلڈنگ میں بیٹھا ہوا ہوں اور 2 سیکورٹی گارڈ جو ہے اس ٹائم نیچے کھڑے ہیں، اس ٹائم نیچے کھڑے ہوئے ہیں، گنز لے کے کھڑے ہوئے ہیں، تو میں کیسے سازش کر سکتا ہوں ان 2 کے خلاف جس کی وجہ سے میں یہاں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے نا. آپ کامن سینس بات ہے. تو اگر میں کسی کی وجہ سے آرام سے بیٹھا ہوا ہوں اور مجھ پہ کوئی الزام لگا دے کہ میں ان 2 کے خلاف سازش کر رہا ہوں جو میری حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ مجھے ہضم نہیں ہوتی ہے. تو فوج مخالف کون ہوگا، کیوں ہوگا، یہ مجھے ہضم نہیں ہوتا. میں کسی بھی پارٹی کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے اس تاثر کو میں قبول نہیں کرتا. آپ مجھے جواب دیجیے گا، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے ٹھیک کیجیے گا. یہاں پر فوج مخالف کیا ہوتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اور کیوں ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو انہوں نے کہا تو الیکشن میں سرپرائز کی صورت میں اگر اس کے باوجود اگر تحریک انصاف جیت گئی تو کسی قسم کی صورتحال پیدا ہوگی، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. وہ کہتے تباہی و بربادی پھیل جائے گی. تو لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوشش ہے، ٹھیک ہے، اب کس کی کوشش ہے وہ پتہ نہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ہار جائے. لیکن اگر نہیں ہارتی اور سرپرائز مل جاتا ہے، یعنی کہ وہ جیت جاتی ہے، تو حالات اور واقعات انتہائی خراب ہوں گے. ٹھیک ہے، جس طرح رؤوف کلاسر نے کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کاشف عباسی نے کہ الیکشن کب اب شفاف ہوئے، تو انہوں نے کہا ایک ہی بار شفاف ہوئے تھے، اس سے ملک ٹوٹ گیا تھا. تو درمیان میں جو ہے ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ملک شفاف الیکشن کی وجہ سے نہیں ٹوٹا تھا، ملک تب ٹوٹا تھا جب ایک آدمی واضح اکثریت لے لی تھی اس نے اور اس کو اقتدار منتقل نہیں کیا تھا، اس بات پہ ٹوٹا تھا. تو یہاں پر انہوں نے واضح کیا. تو اللہ نہ کرے لیکن جو چیز کسی کے دماغوں میں نہیں ہے، جو چیز پی ٹی آئی کے دماغ میں نہیں ہے، نون لیگ کے دماغ میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے دماغ میں نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں نہیں ہے، تو اس بات کو کرنا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتخابات ہوں گے، فری اینڈ فیئر ہوں گے، اور جو جیتے گا اس کو
لازمی طور پر جو بھی ہو اگر فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو اس کو اقتدار جو ہے وہ ملنا چاہیے. اور اس ٹائم واقعی میں پاکستان کے اندر جو ہے ایک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اگر آپ نے واقعی میں یہ تمام ادارے چلانے ہیں جو ہمارے ہیں تو پھر اب مزید ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اور 2024 جو ہے اگر گڑبڑ کی گئی تو ہمارے گلے کو آ جائے گا اور یہ پاکستان کے گلے کو آئے گا. پاکستانی گلے کو آئے گا تو ایک بھی نہیں بچے گا, پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا. ہر آدمی تنگ ہوگا. عوام تنگ تو ہوگی, عوام تنگ ہے, لیکن ہر ادارہ تنگ ہوگا, کیونکہ یہ ادارہ چلتا ہی ایسے ہے یا یہ سسٹم چلتا ہی ایسے ہے کہ سسٹم چلے گا تو ہر چیز چلے گی. میں کاروبار کروں گا تو میں ٹیکس دوں گا, میں ٹیکس نہیں دوں گا تو آگے جو ٹیکس سے چیزیں چلتی ہیں, چاہے وہ پولیس کی سیلری ہو, چاہے وہ ادارے ہوں, چاہے وہ کچھ بھی ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, جب جس طریقے سے منہ پھاڑ پھاڑ کے پیسہ مانگتا ہے, 42 ارب چاہیے, 45 ارب چاہیے, کہاں کون دیتا ہے؟ ریاست کہاں سے لے کر آتی ہے؟ کاروبار چلتا ہے تو کھاتی ہے. تو لہٰذا 2024 کے بارے میں ہمیں فیصلے بہت دھیان سے اور دیکھ کے کرنے ہوں گے. اللہ ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فضل حاضر کرے. اور جو بھی آپ کو کمنٹس ہوں کمنٹ ضرور کریں, ویڈیو کو لائک ضرور کریں, شیئر ضرور کریں, میرے ساتھ ضرور رہیں. اگلی ویڈیو میں پرائم ٹائم آ رہا ہے آپ کے لیے. اللہ حافظ.